اس کا پتی سعادت حسن منٹو۔ لوگ کہتے تھے کہ نتھو کا سر اس لیے گنجا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ اس بیان میں کافی صداقت ہے کیونکہ سوچتے وقت نتھو سر کھجلایا کرتا ہے۔ چونکہ اس کے بال بہت کھردرے اور خشک ہیں اور تیل نہ ملنے کے باعث بہت خستہ ہو گئے ہیں، اس لیے بار بار کھجلانے سے اس کے سر کا درمیانی حصہ بالوں سے بالکل بے نیاز ہو گیا ہے۔ اگر اس کا سر ہر روز دھویا جاتا تو یہ حصہ ضرور چمکتا، مگر میل کی زیادتی کے باعث اس کی حالت بالکل اس توے کی سی ہو گئی ہے جس پر ہر روز روٹیاں پکائی جائیں مگر اسے صاف نہ کیا جائے۔ نتھو بھٹے پر اینٹیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنے خیالات کو کچی اینٹیں سمجھتا تھا اور کسی پر فوراً ہی ظاہر نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ اصول تھا کہ خیال کو اچھی طرح پکا کر باہر نکالنا چاہیے تاکہ جس عمارت میں بھی وہ استعمال ہو اس کا ایک مضبوط حصہ بن جائے۔ گاؤں والے اس کے خیالات کی قدر کرتے تھے اور مشکل بات میں اس سے مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن اس قدر حوصلہ افزائی سے نتھو اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھنے لگا تھا۔ جس طرح گاؤں میں شمبھو کا کام ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہنا تھا، اسی طرح اس کا کام ہر وقت دوسروں کو مشورہ دیتے رہنا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر شخص صرف ایک کام کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ شمبھو کے بارے میں چوپال پر جب کبھی ذکر چھڑتا تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، کھاد کتنی بدبودار چیزوں سے بنتی ہے پر کھیتی باڑی اس کے بنا ہو ہی نہیں سکتی۔ شمبھو کے ہر سانس میں گالیوں کی باس آتی ہے، ٹھیک ہے، پر گاؤں کی چہل پہل اور رونق بھی اسی کے دم سے قائم ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کو کیسے معلوم ہو کہ گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھے بول جاننے کے ساتھ ساتھ برے بول بھی معلوم ہونے چاہیے۔ نتھو بھٹے سے واپس آ رہا تھا اور حسب معمول سر کھجلاتا گاؤں کے کسی مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا۔ لالٹین کے کھمبے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ سر سے علیحدہ کیا، جس کی انگلیوں سے وہ بالوں کا ایک میل بھرا گچھا مروڑ رہا تھا۔ وہ اپنے جھوپڑے کے تازہ لپے ہوئے چبوترے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ سامنے سے اسے کسی نے آواز دی۔ نتھو پلٹا اور اپنے سامنے والے جھونپڑے کی طرف بڑھا جہاں مادھو اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ جھونپڑے کے چھجے کے نیچے چبوترے پر مادھو، اس کا لنگڑا بھائی اور چودھری بیٹھے تھے۔ ان کے انداز نشست سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی نہایت ہی اہم بات سوچ رہے ہیں۔ سب کے چہرے کچی اینٹوں کے مانند پیلے تھے۔ مادھو تو بہت دنوں کا بیمار دکھائی دیتا تھا۔ ایک کونے میں تاقچے کے نیچے روپا کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ غلیظ کپڑوں میں وہ میلے کپڑوں کی ایک گٹھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ نتھو نے دور ہی سے معاملے کی نزاکت محسوس کی اور قدم تیز کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ مادھو نے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ نتھو بیٹھ گیا اور اس کا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے بالوں کے اس گچھے کی طرف بڑھ گیا جس کی جڑیں کافی ہل چکی تھیں۔ اب وہ ان لوگوں کی باتیں سننے کے لیے بالکل تیار تھا۔ مادھو اس کو اپنے پاس بٹھا کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن فوراً نہیں کہہ سکتا۔ مادھو کا لنگڑا بھائی بھی خاموش تھا اور بار بار اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے آخری ٹنڈ منڈ حصے پر جو گوشت کا ایک بدشکل لوتھڑا سا بنا ہوا تھا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ روپا کی ماں تاقچے میں رکھی ہوئی مورتی کے مانند گونگی بنی ہوئی تھی اور چودھری اپنی مونچھوں کو تاؤ دینا بھول کر زمین پر لکیریں بنا رہا تھا۔ نتھو نے خود ہی بات شروع کی تو مادھو بولا، نتھو بات یہ ہے کہ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ بات کیا ہے؟ میں کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ چودھری تم ہی جی کڑا کر کے سارا قصہ سنا دو۔ نتھو نے گردن اٹھا کر چودھری کی طرف دیکھا مگر وہ کچھ نہ بولا اور زمین پر لکیریں بناتا رہا۔ دوپہر کی اداس فضا بالکل خاموش تھی، البتہ کبھی کبھی چیلوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں اور جھونپڑے کے داہنے ہاتھ گھورے پر جو مرغ کوڑے کو کورید رہا تھا کبھی کبھی کسی مرغی کو دیکھ کر بول اٹھتا تھا۔ چند لمحات تک جھونپڑے کے چھجے کے نیچے سب خاموش رہے اور نتھو معاملے کی نزاکت اچھی طرح سمجھ گیا۔ روپا کی ماں نے رونی آواز میں کہا، میرے پھوٹے بھاگ، اس کو تو جو کچھ اجڑنا تھا اجڑی، مجھ ابھاگن کی ساری دنیا برباد ہو گئی، کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ مادھو نے کندھے ہلا دیے اور نتھو سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ میں یہ کلنک کا ٹیکا اپنے ماتھے پر لگانا نہیں چاہتا۔ میں نے جب اپنے لالو کی بات روپا سے پکی کی تھی تو مجھے یہ قصہ معلوم نہیں تھا۔ اب تم لوگ خود ہی وچار کرو کہ سب کچھ جانتے ہوئے میں اپنے بیٹے کا بیاہ روپا سے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر نتھو کی گردن اٹھی۔ وہ شاید یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ لالو کا بیاہ کیا ہو گیا کہ روپا لالو کے قابل نہیں رہی۔ وہ روپا اور لالو کو اچھی طرح جانتا تھا اور سچ پوچھو تو گاؤں میں ہر شخص ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے۔
وہ کون سی بات تھی جو اسے ان دونوں کے بارے میں معلوم نہ تھی؟ روپا اس کی آنکھوں کے سامنے پھولی پھلی بڑھی اور جوان ہوئی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اس نے اس کے گال پر ایک زور کا دھپا بھی مارا تھا، اور اس کو اتنی مجال نہ ہوئی تھی کہ چوں بھی کرے۔ حالانکہ گاؤں کے سب چھوکریاں چھوکرے گستاخ تھے اور بڑوں کا بالکل ادب نہ کرتے تھے۔ روپا تو بڑی بھولی بھالی لڑکی تھی، باتیں بھی بہت کم کرتی تھی، اور اس کے چہرے پر بھی کوئی ایسی علامت نہ تھی جس سے یہ پتا چلتا کہ وہ کوئی شرارت بھی کر سکتی ہے۔ پھر آج اس کی بابت یہ باتیں کیوں ہو رہی تھیں؟ نتھو کو گاؤں کے ہر جھونپڑے اور اس کے اندر رہنے والوں کا حال معلوم تھا۔ مثال کے طور پر اسے معلوم تھا کہ چودھری کی گائے نے صبح سویرے ایک بچڑا دیا ہے، اور مادھو کے لنگڑے بھائی کی بیساکھی ٹوٹ گئی ہے۔ گاما حلوائی اپنی مونچھوں کے بال چنوا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے آئینہ گر کر ٹوٹ گیا، اور ایک سیر دودھ کے پیسے نائی کو بطور قیمت دینا پڑے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دو اپلوں پر پرشورام اور گنگو کی چخ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اور سالگ رام نے اپنے بچوں کو پاپڑ بھون کر کھلائے تھے، حالانکہ وید جی نے منع کیا تھا کہ ان کو مرچوں والی کوئی چیز نہ دی جائے۔ نتھو حیران تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو اسے معلوم نہیں۔ یہ تمام خیالات اس کے دماغ میں ایک دم آئے، اور وہ مادھو کاکا سے اپنی حیرت دور کرنے کی خاطر کوئی سوال کرنے ہی والا تھا کہ چودھری نے زمین پر طوطے کی شکل کرتے ہوئے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑے ہی دنوں میں وہ بچے کی ماں بن جائے گی۔ تو یہ بات تھی۔ نتھو کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ دوپہر کی دھوپ میں اڑنے والی ساری چیلیں اس کے دماغ میں گھس کر چیخنے لگی ہیں۔ اس نے اپنے بال زیادہ تیزی سے مروڑنے شروع کر دیے۔ مادھو کاکا نتھو کی طرف جھکا اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگا، بیٹا، تمہیں یہ بات تو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بات روپا سے پکی کی تھی۔ اب میں تم سے کیا کہوں، ذرا کان ادھر لاؤ۔ اس نے ہولے سے نتھو کے کان میں کچھ کہا، اور پھر اسی لہجے میں کہنے لگا، کتنی شرم کی بات ہے، میں تو کہیں کا نہ رہا۔ یہ میرا بڑھاپا اور یہ جان لیوا دکھ، اور تو اور لالو کو بتاؤ کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ تم ہی انصاف کرو کہ لالو کی شادی اب اس سے ہو سکتی ہے؟ لالو کی شادی تو ایک طرف رہی، کیا ایسی لڑکی ہمارے گاؤں میں رہ سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ ہے؟ نتھو نے سارے گاؤں پر ایک تائرانہ نظر ڈالی، اور اسے ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں روپا اپنے پاپ سمیت رہ سکتی تھی۔ البتہ اس کا ایک جھونپڑا تھا جس میں وہ چاہے کسی کو بھی رکھتا۔ پچھلے برس اس نے کوڑھی کو اس میں پناہ دی تھی، حالانکہ سارا گاؤں اسے روک رہا تھا اور اسے ڈرا رہا تھا کہ دیکھو، یہ بیماری بڑی چھوت والی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں چمٹ جائے۔ لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اس نے وہی کچھ کیا جو اس کے من نے اچھا سمجھا۔ کوڑھی اس کے گھر میں پورے 6 مہینے رہ کر مر گیا، لیکن اسے بیماری بالکل نہ لگی۔ اگر گاؤں میں روپا کے لیے کوئی جگہ نہ رہے تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ اسے ماری ماری پھرنے دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ نتھو اس بات کا قائل نہیں تھا کہ دکھی پر اور دکھ لاد دیے جائیں۔ اس کے جھوپڑے میں ہر وقت اس کے لیے جگہ تھی۔ وہ 6 مہینے تک ایک کوڑھی کی تیمارداری کر سکتا تھا، اور روپا کوڑھی تو نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے نتھو کا دماغ ایک گہری بات سوچنے لگا۔ روپا کوڑھی تو نہیں تھی، اس لیے وہ ہمدردی کی زیادہ مستحق بھی نہیں تھی۔ اسے کیا روگ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے، وہ تھوڑے ہی دنوں میں بچے کی ماں بننے والی تھی۔ پر یہ بھی کوئی روگ ہے؟ اور کیا ماں بننا کوئی پاپ ہے؟ ہر لڑکی عورت بننا چاہتی ہے، اور عورت ماں۔ اس کی اپنی استری ماں بننے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور وہ خود یہ چاہتا تھا کہ وہ جلدی ماں بن جائے۔ اس لحاظ سے بھی روپا کا ماں بننا کوئی ایسا جرم نہیں تھا جس پر اسے کوئی سزا دی جائے یا پھر اسے رحم کا مستحق قرار دیا جائے۔ وہ ایک کے بجائے 2 بچے جنے، اس سے کسی کا کیا بگڑتا تھا؟ وہ عورت ہی تو تھی، مندر میں گڑی ہوئی دیوی تو نہیں تھی۔ اور پھر یہ لوگ خواہ کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے تھے؟ مادھو کاکا کے لڑکے سے اس کی شادی ہوتی تو بھی کبھی نہ کبھی بچہ ضرور پیدا ہوتا۔ اب کون سی آفت آ گئی تھی؟ یہ بچہ جو اب اس کے پیٹ میں تھا کہیں سے اڑ کر تو نہیں آ گیا؟ شادی بیاہ ضرور ہوا ہوگا۔ یہ لوگ باہر بیٹھے آپ ہی فیصلہ کر رہے ہیں، اور جس کی بابت فیصلہ ہو رہا ہے اس سے کچھ پوچھتے ہی نہیں، گویا وہ بچہ نہیں بلکہ یہ خود جن رہے ہیں۔ عجیب بات تھی۔ اور پھر ان کو بچے کی کیا فکر پڑ گئی تھی؟ بچے کی فکر یا تو ماں کرتی ہے یا اس کا باپ۔ باپ؟ اور مزہ دیکھیے کہ کوئی بچے کے باپ کی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے نتھو کے دماغ میں ایک بات آئی، اور اس نے مادھو کاکا سے کہا، جو کچھ تم نے کہا اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا، پر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روپا کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں؟ ہم سب اپنے اپنے جھوپڑوں کو تالے لگا دیں تو بھی اس کے لیے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ چودھری نے زمین پر طوطے کی آنکھ بناتے ہوئے کہا، توبہ کا۔ نتھو نے جواب دیا، ان کے لیے جو پاپی ہوں، روپا نے کوئی پاپ نہیں کیا، وہ نردوش ہے۔
चौधरी ने हैरत से माधव काका की तरफ देखा और कहा, इसने पूरी बात नहीं सुनी। माधव का लंगड़ा भाई अपनी कटी हुई टांग पर हाथ फेरता रहा। नत्थू रूपा की माँ से मुखातिब हुआ, अभी सुन लेता हूँ, रूपा कहाँ है? रूपा की माँ ने अपनी खुरदुरी उंगलियों से आंसू पोंछे और कहा, अंदर बैठी अपने नसीबों को रो रही है। यह सुनकर नत्थू ने अपना सर एक बार जोर से खुजलाया और उठकर कमरे के अंदर चला गया। रूपा अंधेरी कोठरी के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैले कुचैले कपड़ों में अंधेरे के अंदर वो गीली मिट्टी का ढेर सा दिखाई दे रही थी। जो बातें बाहर हो रही थी उनका एक एक लफ्ज उसने सुना था। हालांकि उसके कान उसके अपने दिल की बातें सुनने में लगे हुए थे जो किसी तरह खत्म ही न होती थी। नत्थू अंदर आने के लिए उठा तो वो दौड़कर सामने की खटिया पर जा पड़ी और गुदड़ी में अपना सर मुंह छुपा लिया। नत्थू ने जब देखा कि रूपा छुप गई है तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, अरे मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा रोने लगी और अपने आप को कपड़े में और लपेट लिया। वो बगैर आवाज के रो रही थी, मगर नत्थू को ऐसा महसूस हो रहा था कि रूपा के आंसू उसके तपते हुए दिल पर गिर रहे हैं। उसने गुदड़ी के उस हिस्से पर हाथ फेरा जिसके नीचे रूपा का सर था और कहा, तुम मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा ने सिसकियों में जवाब दिया, रूपा नहीं छुपती नत्थू, वो अपने पाप को छुपा रही है। नत्थू उसके पास बैठ गया और कहने लगा, कैसा पाप? तुमने कोई पाप नहीं किया, और अगर किया भी हो तो क्या उसे छुपाना चाहिए? ये तो खुद एक पाप है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूं। मुझे ये बता दो कि किसने तुम्हारी सदा हंसती आंखों में ये आंसू भर दिए हैं? किसने इस बाली उम्र में तुम्हें पाप और पुण्य के झगड़े में फंसा दिया है? मैं क्या कहूं? रूपा ये कहकर गुदड़ी में और सिमट गई। नत्थू बोलता था और रूपा को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे इकट्ठा कर रहा है, उसे सुकेड़ रहा है। नत्थू ने बड़ी मुश्किल से रूपा के मुंह से कपड़ा हटाया और उसको उठाकर बिठा दिया। रूपा ने दोनों हाथों में अपने मुंह को छुपा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसे नत्थू को बहुत दुख हुआ। एक तो पहले उसे ये चीज सता रही थी कि सारी बात उसके जहन में मुकम्मल तौर पर नहीं आती, और दूसरे रूपा उसके सामने रो रही थी। अगर उसे सारी बात मालूम होती तो वो उसके ये आंसू रोकने की कोशिश कर सकता था जो मैली गुदड़ी में जज्ब हो रहे थे, मगर उसको सिवाय इसके और कुछ मालूम नहीं था कि रूपा थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली है। उसने फिर उससे कहा, रूपा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? नत्थू भैया तुमसे पूछ रहा है और वो कोई गैर थोड़ी है जो तुम यूं अपने मन को छुपा रही हो। तुम रोती क्यों हो? गलती हो ही जाया करती है। लालू की किसी और से शादी हो जाएगी और तुम अपनी जगह खुश रहोगी। तुम्हें दुनिया का डर है तो मैं कहूंगा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लोगों के जो जी में आए कहें, तुम्हें इससे क्या? रोने धोने से कुछ नहीं होगा रूपा। आंसू भरी आंखों से न तुम मुझे ही ठीक तौर से देख सकती हो और न अपने आप को। रोना बंद करो और मुझे सारी बात बताओ। रूपा की समझ में ना आता था कि वो उससे क्या कहे। वो दिल में सोचती थी कि अब ऐसी कौन सी बात रह गई है जो दुनिया को मालूम नहीं। यही सोचते हुए उसने नत्थू से कहा, नत्थू भैया, मुझसे ज्यादा तो दूसरों को मालूम है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कुछ मैं सोचती थी एक सपना था। यूं तो हर चीज सपना होती थी, पर यह सपना बड़ा ही अजीब है। कैसे शुरू हुआ, क्यों कर खत्म हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। बस ऐसा मालूम होता है कि वो तमाम दिन जो मैं कभी खुशी से गुजारती थी, आंखों में आंसू बनना शुरू हो गए हैं। मैं घड़ा लेकर उछलती कूदती गाती कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरकर जब वापस आने लगी तो ठोकर लगी और घड़ा चकनाचूर हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने चाहा कि उस टूटे हुए घड़े के टुकड़े उठाकर झोली में भर लूं, पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नुकसान मेरा हुआ। चाहिए तो ये था कि वो मुझसे हमदर्दी करते, पर उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। गोया घड़ा उनका था और तोड़ने वाली मैं थी, और उस रोड़े का कोई कसूर ही ना था जो रास्ते में पड़ा था और जिससे दूसरे भी ठोकर खा सकते थे। तुम मुझसे कुछ न पूछो, मुझे कुछ याद नहीं रहा। नत्थू की उंगलियां ज्यादा तेजी से बालों का गुच्छा मरोड़ने लगी। उसने बड़े इस्तेराब से कहा, मैं सिर्फ पूछता हूं कि वो है कौन? कौन? वही, वही। रूपा इससे आगे कुछ न कह सकी। रूपा के सीने से एक बेख्तियार आह निकल गई। वो पहले जितना नजदीक था अब उतना ही दूर है। मैं उसका नाम पूछता हूँ, और जानती हो मैं तुमसे उसका नाम क्यों पूछता हूँ? इसलिए कि वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। तुम उसकी हो और वो तुम्हारा। ये नत्थू इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि रूपा ने दीवानावार उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फटे हुए लहजे में कहा, हौले हौले बोलो नत्थू, हौले हौले बोलो। कहीं वो जो मेरे हृदय में नया जीव है न सुन ले कि उसकी माँ पापन है। नत्थू इसी डर के मारे तो मैं ज्यादा नहीं सोचती, ज्यादा गम नहीं करती कि उसको कुछ मालूम ना हो, पर बैठे बैठे कभी मेरे मन में आता है कि डूब मरूं,
اپنا گلا گھوٹ لوں یا پھر زہر کھا کے مر جاؤں؟ نتھو نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا۔ ایک دو سیکنڈ غور کرنے کے بعد اس نے کہا، کبھی نہیں، میں تمہیں کبھی مرنے نہ دوں گا۔ تم کیوں مرو؟ یوں تو موت سے چھٹکارا نہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے، پر اسی لیے تو جینا بھی ضروری ہے۔ میں کچھ پڑھا نہیں، میں کوئی پنڈت نہیں، پر جو کچھ میں نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ تم مجھے اس کا نام بتا دو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں گا اور اسے مجبور کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ بیاہ کر لے اور تمہیں اپنے پاس رکھے، وہی تمہارا پتی ہے۔ نتھو پھر روپا کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو میرے کان میں کہہ دو، وہ کون ہے؟ روپا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گا؟ روپا نے جواب دیا، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو نتھو، پر جس آدمی کے پاس تم مجھے لے جانا چاہتے ہو، کیا وہ بھی کچھ کرے گا؟ وہ مجھے بھول بھی چکا ہوگا۔ نتھو نے کہا، تمہیں دیکھتے ہی اسے سب کچھ یاد آ جائے گا، باقی چیزوں کی یاد اسے میں دلا دوں گا۔ تم مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ استری اپنے پتی کا نام نہیں لیتی، پر ایسے موقع پر تمہیں کوئی لاج نہیں آنی چاہیے۔ روپا خاموش رہی۔ اس پر نتھو اور مضطرب ہو گیا۔ میں تمہیں ایک سیدھی سادی بات سمجھاتا ہوں اور تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ پگلی، جو تمہارے بچے کا باپ ہے وہی تمہارا پتی ہے۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم تو بس آنسو بہائے جاتی ہو، کچھ سنتی ہی نہیں ہو۔ میں پوچھتا ہوں، اس کا نام بتانے میں حرج ہی کیا ہے؟ لو، تم نے اور رونا شروع کر دیا۔ اچھا بھائی، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، تم یہ بتا دو کہ وہ ہے کون، تم مان لو، میں اس کا کان پکڑ کر سیدھے راستے پر لے آؤں گا۔ روپا نے سسکیوں میں کہا، تم بار بار پتی نہ کہو نتھو، میری جوانی، میری آشا، میری دنیا کبھی کی ودھوا ہو چکی ہے۔ تم میری مانگ میں سندور بھرنا چاہتے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ سارے بال ہی نوچ ڈالوں۔ نتھو، اب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میری جھولی کے بیر زمین پر گر کر سب کے سب موری میں جا پڑے ہیں، اب انہیں باہر نکالنے سے کیا فائدہ؟ اس کا نام پوچھ کر تم کیا کرو گے؟ لوگ تو میرا نام بھول جانا چاہتے ہیں۔ نتھو تنگ آ گیا اور تیز لہجے میں کہنے لگا، تم بے وقوف ہو، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو روپا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نتھو نے اس کی گیلی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ بولو۔ روپا بولی، نتھو بھیا، مجھے مارو، خوب پیٹو، شاید اس طرح میں اس کا نام بتا دوں۔ تمہیں یاد ہوگا، ایک بار میں نے بچپن میں مندر کے ایک پیڑ سے کچے آم توڑے تھے اور تم نے ایک ہی چانٹا مار کر مجھ سے سچی بات کہلوائی تھی۔ آؤ، مجھے مارو، یہ چور جسے میں نے اپنے من میں پناہ دے رکھی ہے بغیر مار کے باہر نہیں نکلے گا۔ نتھو خاموش رہا۔ ایک لہجے کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر ایک اس نے روپا کے پیلے گال پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ چھت کے چند سوکھے اور گرد سے اٹے تنکے دھمک کے مارے نیچے گر پڑے۔ نتھو کی سخت انگلیوں نے روپا کے گال پر کئی نہریں کھود دی۔ نتھو نے گرج کر پوچھا، بتاؤ وہ کون ہے؟ جھوپڑے کے باہر مادھو کے لنگڑے بھائی کی آدھی ٹانگ کانپی۔ چودھری جس تنکے سے زمین پر ایک اور طوطے کی شکل بنا رہا تھا، ہاتھ کانپنے کے باعث دوہرا ہو گیا۔ مادھو کاکا نے کلنگ کی طرح اپنی گردن اونچی کر کے جھوپڑے کے اندر دیکھا۔ اندر سے نتھو کی خشم آلود آواز آ رہی تھی، مگر یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں مادھو کاکا، چودھری اور لنگڑے کیشو نے آپس میں کئی باتیں کی۔ آخر میں مادھو کاکا کا بھائی بیساکھی ٹیک کر اٹھا۔ وہ جھوپڑے میں جانے ہی والا تھا کہ نتھو باہر نکلا۔ کیشو ایک طرف ہٹ گیا۔ نتھو نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا اور کہا، آؤ روپا۔ پھر اس نے روپا کی ماں سے کہا، ماں، تم بالکل چنتا نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم شام تک لوٹ آئیں گے۔ کسی نے نتھو سے یہ نہ پوچھا کہ وہ روپا کو لے کر کدھر جا رہا ہے۔ مادھو کاکا کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ نتھو اور روپا دونوں چبوترے پر سے اتر کر موری کے اس پار جا چکے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی مونچھ کے سفید بال نوچنے میں مصروف ہو گیا اور چودھری نے کبڑے تنکے کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ بھٹے کے مالک لالا گنیش داس کا لڑکا ستیش، جسے مزدور چھوٹے لالا جی کہا کرتے تھے، اپنے کمرے میں اکیلا چائے پی رہا تھا۔ پاس ہی تپائی پر ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی جسے غالباً وہ پڑھ رہا تھا۔ کتاب کی جلد کی طرح اس کا چہرہ بھی جذبات سے خالی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے چہرے پر غلاف چڑھا رکھا ہے۔ وہ ہر روز اپنے اندر ایک نیا ستیش پاتا تھا۔ وہ جاڑے اور گرمیوں کے درمیانی موسم کی طرح متغیر تھا۔ وہ گرم اور سرد لہروں کا ایک مجموعہ تھا۔ دوسرے دماغ سے سوچتے تھے لیکن وہ ہاتھوں اور پیروں سے سوچتا تھا۔ جہاں ہر شے کھیل نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گیند کی مانند اچھال رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اچھل کود ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس کو مسلنے میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ وہ ہر شے کو مسل کر دیکھتا تھا۔ عورتوں کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ مرد خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے مگر اس کو عورت جوان ملنی چاہیے۔ عورت میں جوانی کو وہ اتنا ہی ضروری خیال کرتا تھا جتنا اپنے ٹینس کھیلنے والے ریکٹ میں بنے ہوئے جال کے اندر تناؤ کو۔ دوستوں کو کہا کرتا تھا، زندگی کے ساز کا ہر تار ہر وقت تنا ہونا چاہیے۔
تاکہ ذرا سی جنبش پر بھی وہ لرزنا شروع کر دے۔ یہ لرزش، یہ کپکپاہٹ جس سے ستیش کو اس قدر پیار تھا، دراصل اس کے گندے خون کے کھولاؤ کا نتیجہ تھی۔ جنسی خواہشات اس کے اندر اس قدر زیادہ ہو گئی تھیں کہ جوان حیوانوں کو دیکھ کر بھی اسے لذت محسوس ہوتی تھی۔ وہ جب اپنی گھوڑی کے جوان بچے کے کپکپاتے ہوئے بدن کو دیکھتا تھا تو اسے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوتی تھی۔ اس کو دیکھ کر کئی بار اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ اپنا بدن اس کے تر و تازہ بدن کے ساتھ گھسے۔ ستیش چائے پی رہا تھا اور دل ہی دل میں چائے دانی کی تعریف کر رہا تھا جو بے داغ سفید چینی کی بنی ہوئی تھی۔ ستیش کو داغ پسند نہیں تھے، وہ ہر شے میں ہمواری پسند کرتا تھا۔ صاف بدن عورتوں کو دیکھ کر وہ اکثر کہا کرتا تھا، میری نگاہیں اس عورت پر کئی گھنٹے تیرتی رہیں، وہ کس قدر ہموار تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شفاف پانی کی چھوٹی سی جھیل ہے۔ یہ کمرہ جس میں اس وقت ستیش بیٹھا ہوا تھا خاص طور پر اس کے لیے بنوایا گیا تھا۔ کمرے کے سامنے ٹینس کورٹ تھا، یہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر روز شام کو ٹینس کھیلتا تھا۔ آج اس نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹینس کھیلنے نہیں آئے گا کیونکہ اسے آج ایک دلچسپ کھیل کھیلنا تھا۔ بھنگی کی نوجوان لڑکی جس کے متعلق اس نے ایک روز اپنے دوست سے یہ کہا تھا، تم اسے دیکھو، سچ کہتا ہوں تمہاری نگاہیں اس کے چہرے پر سے پھسل پھسل جائیں گی۔ میری نگاہیں اس کو دیکھنے سے پہلے اس کے کھردرے بالوں کو تھام لیتی ہیں تاکہ پھسل نہ جائیں۔ آج ایک مدت کے بعد ٹینس کورٹ میں اس سے خفیہ ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ چائے پی رہا تھا اور اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چائے میں اس جوان لڑکی کے سانولے رنگ کا عکس پڑ رہا تھا۔ اس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ باہر سوکھے پتے کھڑکے تو ستیش نے پیالی میں سے چائے کا آخری گھونٹ پیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمبا سا سایہ ٹینس کورٹ کے جھاڑو دیے ہوئے سینے پر متحرک ہوا اور لڑکی کے بجائے نتھو نمودار ہوا۔ نتھو اپنے بالوں کا ایک گچھا انگلیوں سے مروڑ رہا تھا اور ٹینس کورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ستیش کی کرسی برآمدے میں بچھی تھی۔ پاس پہنچ کر نتھو کھڑا ہو گیا اور ستیش کی طرف یوں دیکھنے لگا گویا چھوٹے لالا جی کو اس کی آمد کی غرض و غایت اچھی طرح معلوم ہے۔ ستیش نے پوچھا، کیا ہے؟ نتھو خاموشی سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چھوٹے لالا جی، میں اسے لے کر آیا ہوں، اب آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے، گاؤں والے اسے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ستیش حیران ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نتھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کسے تنگ کر رہے ہیں؟ نتھو نے جواب دیا، آپ آپ کی پتنی روپا کو۔ میری پتنی؟ ستیش چکرا گیا، میری پتنی؟ تیرا دماغ تو نہیں بہک گیا؟ یہ کیا بک رہا ہے؟ یہ کہتے ہی اس کے اندر بہت اندر روپا کا خیال پیدا ہوا اور اسے یاد آیا کہ پچھلے ساون میں وہ ایک موٹی موٹی آنکھوں اور گدرائے ہوئے جسم والی ایک لڑکی سے کچھ دنوں کھیلا تھا۔ وہ دودھ لے کر شہر میں جایا کرتی تھی۔ ایک بار اس نے دودھ کی بوندیں اس کے ابھرتے ہوئے سینے پر ٹپکتی دیکھی تھی۔ اور ہاں یہ وہی روپا لڑکی تھی جس کے بارے میں اس نے ایک بار یہ خیال کیا تھا کہ وہ دودھ سے زیادہ ملائم ہے۔ اس کو حیرت بھی ہوتی تھی کہ یہ اینٹیں بنانے والے ایسی نرم و نازک لڑکیاں کیسے پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ بھنگی کی لڑکی کو بھول سکتا تھا، سشیلا کو فراموش کر سکتا تھا جو ہر روز اس کے ساتھ ٹینس کھیلتی تھی، وہ ہسپتال کی نرس کو بھول سکتا تھا جس کے سفید کپڑوں کا وہ معترف تھا، لیکن روپا کو نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ دوسری یا تیسری ملاقات پر جبکہ روپا نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا تو اس کی ایک بات پر اسے بہت ہنسی آئی تھی۔ روپا نے اس سے کہا تھا، چھوٹے لالا جی، کل سندری چمارن کہہ رہی تھی جلدی جلدی بیاہ کر لے رہی، بڑا مزہ آتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ میں بیاہ کر بھی چکی ہوں۔ مگر روپا تھی کہاں؟ ستیش کی حیوانی حس اس کا نام سنتے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ گو ستیش کا دماغ معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا مگر اس کا جسم صرف اپنی دلچسپی کی طرف متوجہ تھا۔ ستیش نے پوچھا، کہاں ہے روپا؟ نتھو اٹھ کھڑا ہوا، باہر کھڑی ہے، میں ابھی اسے لاتا ہوں۔ ستیش نے فوراً روبدار لہجے میں کہا، خبردار جو اسے تو یہاں لایا، جا بھاگ جا یہاں سے۔ پر چھوٹے لالا جی، وہ آپ کی پتنی ہو چکی ہے، بچے کی ماں بننے والی ہے اور بچہ آپ ہی کا تو ہوگا، نتھو نے تتلاتے ہوئے کہا۔ تو روپا حاملہ ہو چکی تھی۔ ستیش کو قدرت کی یہ ستم ظریفی سخت ناپسند تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عورت اور مرد کے تعلقات کے ساتھ ساتھ یہ حمل کا سلسلہ کیوں جوڑ دیا ہے۔ مرد جب کسی عورت کی خاص خوبی کا معترف ہوتا ہے تو اس کی سزا بچے کی شکل میں کیوں طرفین کو بھگتنا پڑتی ہے۔ روپا بچے کے بغیر کتنی اچھی تھی اور وہ خود اس بچے کے بغیر کتنے اچھے طریقے پر روپا کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتا تھا۔ اس سلسلہ تولید کی وجہ سے کئی بار اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عورت ایک بیکار شے ہے، یعنی اس کو ہاتھ لگاؤ اور یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس بچے کا کیا کرے جو پیدا ہو رہا تھا۔
تھوڑی دیر غور کر کے اس نے نتھو کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے آرام سے کہا، تم روپا کے کیا لگتے ہو؟ خیر چھوڑو اس قصے کو، دیکھو یہ بچے بچے کی بات مجھے پسند نہیں، مفت میں ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو، روپا کو یہاں چھوڑ جاؤ، میں اسے آج ہی کسی ایسی جگہ بھجوا دوں گا جہاں یہ بچہ ضائع کر دیا جائے، اور روپا کو میں کچھ روپے دے دوں گا، وہ خوش ہو جائے گی، تمہارا انعام بھی تمہیں مل جائے گا۔ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر ستیش نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور 10 روپے کا نوٹ نتھو کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ رہا تمہارا انعام، جاؤ عیش کرو۔ نتھو چپکے سے اٹھا، 10 روپے کا نوٹ اس نے اچھی طرح مٹھی میں دبا لیا اور وہاں سے چل دیا۔ ستیش نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو چھٹی ہوئی۔ اب وہ بھنگی کی لڑکی کی بابت سوچنے لگا کہ اگر اسے بھی، مگر یہ کیا؟ نتھو روپا کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ روپا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ یوں چل رہی تھی جیسے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ستیش نے سوچا، یہ بچہ پیدا کرنا بھی ایک اچھی خاصی مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ نتھو اور روپا دونوں برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ستیش نے روپا کی طرف دیکھے بغیر کہا، دیکھو روپا، میں نے اس کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سمجھی؟ کیوں بھائی، تم نے سب کچھ بتا دیا نا؟ نتھو نے 10 روپے کا نوٹ خاموشی سے ستیش کی طرف بڑھایا اور کہا، چھوٹے لالا جی، کاغذ کے اس ٹکڑے سے آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ میں تو ایک بہت بڑا سودا کرنے آیا تھا۔ ستیش نے سمجھا کہ نتھو شاید 10 روپے سے زیادہ مانگتا ہے۔ کتنے چاہیے تجھے؟ میرے پاس اس وقت 50 ہیں، لینا ہو تو لے جاؤ۔ نتھو نے روپا کی طرف دیکھا۔ روپا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سیمنٹ سے لپی ہوئی سیڑھیوں پر ٹپک رہے تھے۔ اس کے دل پر یہ قطرے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گر رہے تھے۔ ستیش کی طرف اس نے مڑ کر کہا، چھوٹے لالا جی، یہ آپ کی پتنی ہے، آپ اس کے بچے کے باپ ہیں، جیسے بڑے لالا جی آپ کے پتا ہیں۔ روپا کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے، وہ آپ کے پاس رہے گی اور آپ اسے پتنی بنا کر رکھیں گے۔ سب گاؤں والے اسے دھتکار رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے۔ آپ کو تھامنا پڑے گا اس لڑکی کا ہاتھ، جس نے آپ کو اپنا سب کچھ دے دیا۔ آپ کا دل پتھر کا نہیں ہے چھوٹے لالا جی، اور اس چھوکری کا دل بھی پتھر نہیں ہے۔ آپ نے اس کو سہارا نہ دیا تو اور کون دے گا؟ یہ آتی نہیں تھی، رو رو کے اپنی جان ہلکان کر رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا، پگلی تو کیوں روتی ہے؟ تیرا پتی جیتا ہے، چل میں تجھے اس کے پاس لے چلوں۔ ستیش کو پتی پتنی کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دیکھو بھائی، زیادہ بکواس نہ کرو، تم یوں ڈرا دھمکا کر مجھ سے زیادہ روپیہ وصول نہیں کر سکتے۔ میں 100 روپیہ دینے پر راضی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بچہ ضائع کر دیا جائے، اور تم جو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اسے اپنے گھر میں بسا لوں تو یہ ناممکن ہے۔ میں اس کا پتی خواب میں بھی نہیں بنا، اور نہ یہ میری کبھی پتنی بنی ہے، سمجھے؟ 100 روپیہ لینا ہو تو کل آ کے یہاں سے لے جانا، اب یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ۔ نتھو بھنا گیا۔ اور اور یہ بچہ کیا آسمان سے گرا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھوت پریتوں نے بھر دیے ہیں۔ میرا دل کون مسل رہا ہے؟ یہ روپے، یہ 100 روپے کیا آپ خیرات کے طور پر دے رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی بات ہے تو یہ ہلچل مچ رہی ہے۔ آپ اس بچے کے باپ ہیں تو کیا اس کے پتی نہیں؟ میری عقل کو کچھ ہو گیا ہے یا آپ کی سمجھ کو؟ ستیش یہ تقریر برداشت نہ کر سکا۔ الو کے پٹھے، تو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے کھڑا اپنی منتق چھانٹ رہا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے، دیکھوں تو میرا کیا بگاڑ لے گا۔ نتھو نے ہولے سے کہا، میں تو سوارنے آیا تھا چھوٹے لالا جی، آپ ناحق کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اس کا ہاتھ تھام لیتے؟ یہ آپ کی پتنی ہے۔ پتنی کے بچے، اب تو اپنی بکواس بند کرے گا یا نہیں؟ بچہ بچہ کیا بک رہا ہے؟ جا لے جا اپنی اس کچھ لگتی کو، ورنہ یاد رکھ کھال ادھیڑ دوں گا۔ نتھو کے سب پٹھے اکڑ گئے۔ بھگوان کی قسم، مجھ میں اتنی شکتی ہے کہ یوں ہاتھوں میں دبا کر تیرا سارا لہو نچوڑ دوں۔ میری کھال تیرے ان نازک ہاتھوں سے نہیں ادھڑے گی۔ میں تیری بوٹی بوٹی نوچ سکتا ہوں، پر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تجھے ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتا۔ تو روپا کے بچے کا باپ ہے، تو روپا کا پتی ہے۔ اگر میں نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا تو مجھے ڈر ہے کہ روپا کے دل کو دھکا لگے گا۔ تو عورتوں سے ملتا جلتا ہے، پر تو عورت کا دل نہیں رکھتا۔ ستیش آپے سے باہر ہو گیا اور چیخنے لگا، تیری اور تیری روپا کی ایسی تیسی، نکل یہاں سے باہر۔ نتھو بڑھ کر روپا کے آگے کھڑا ہو گیا اور ستیش کے پاس بالکل پاس جا کر کہنے لگا، چھوٹے لالا جی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیجیے، مگر روپا کا ہاتھ تھام لیجیے۔ آپ اس کے پتی ہیں، اس کے بھاگ میں آپ کے بنا اور کوئی مرد نہیں لکھا گیا، یہ آپ کی ہے، اب آپ اسے اپنا بنا لیں۔ یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کیسے واہیات آدمی سے واسطہ پڑا ہے۔ ستیش نے کمرے کے اندر جاتے ہوئے کہا، کہتا ہوں میں روپا ووپا کو نہیں جانتا، مگر یہ خوامخواہ اسے میرے پلے باندھ رہا ہے۔ جاؤ جاؤ، ہوش کی دوا کرو۔ کمرے کا صرف ایک دروازہ کھلا تھا جس میں سے ستیش اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے یہ دروازہ بند کر دیا۔
नत्थू ने दरवाजे की लकड़ी की तरफ देखा तो उसे सतीश के चेहरे और उसमें कोई फर्क नजर न आया। नत्थू ने अपने सर के बाल मरोड़ने शुरू कर दिए और जब पलटकर उसने रूपा से कुछ कहना चाहा तो वो जा चुकी थी। और वो उसका पीछा करने के लिए भागा, मगर वो जा चुकी थी। बाहर निकलकर उसने रूपा को बहुत दूर दरख्तों के झुंड में गायब होते देखा। वो उसके पीछे ये कहता हुआ भागा, रूपा रूपा, ठहर जा, मैं एक बार फिर इसे समझाऊंगा, मैं एक बार फिर उसे समझाऊंगा, वही तेरा पति है, उसका घर ही तेरी असल जगह है। वो बहुत देर तक भागता रहा, मगर रूपा बहुत दूर निकल गई थी। उस रोज से आज तक नत्थू रूपा की तलाश में सरगर्दा है, मगर वो उसे नहीं मिलती। वो लोगों से कहता है, मैं रूपा के पति को जानता हूं, तुम उसे ढूंढ कर लाओ, मैं उसे उसके पति से मिला दूंगा। लोग ये सुनकर हंस देते हैं। बच्चे जब भी नत्थू को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, उसका पति कौन है नत्थू भैया? तो नत्थू उनको मारने के लिए दौड़ता है।